ذرا پاکستان کی پولیٹکس میں تو ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا کام ہے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے کافی کام جو ہونے تھے پولیٹکس میں، جو ڈیولپمنٹس ہونی تھی وہ ذرا رکی ہوئی ہیں۔ بند کمروں میں البتہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ NFC ایوارڈ کا میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ 10واں NFC کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے اور نیا NFC ایوارڈ آئے گا اور نئی تقسیم ہوگی پاکستان وفاق میں اور صوبوں کے درمیان، اور اسی طریقے سے ایک کانسٹیٹیوشنل ریفارمز پہ بات ہو رہی ہے، اس پہ بھی میری خبر کے مطابق بات چیت چل رہی ہے، اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گی۔ لیکن فی الوقت کیونکہ کرونا چھایا ہوا ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس بھی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے اور سینٹ کا اجلاس بھی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی سیر حاصل گفتگو نہیں ہوئی۔ لیکن جو اصل خبر ہے جناب وہ وہی ہے کہ پوسٹ کرونا یعنی کہ کرونا کے بعد کی دنیا کیسی ہے۔ نئے اتحاد، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں 2-3 ویڈیوز میں تسلسل کے ساتھ کچھ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس پہ آپ بھی گہری نظر رکھیں۔ آپ اس وقت فوکس کریں، آپ بھی ماشاءاللہ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں۔ چائنا کو، امریکہ کو، اسرائیل کو، انڈیا کو اور رشیا کو، ان کو ذرا آپ تھوڑا سا ان کے سربراہان کے آنے جانے، ان کے خاص طور پہ دفتر خارجہ جو ہے، وزارت خارجہ ان ملکوں کی، ان کو دیکھیں تو صورتحال چل رہی ہے جناب بھرپور قسم کی، اور چائنا اور امریکہ کے درمیان بہت وہ کیا کہنا چاہیے دو بدو لڑائی جو ہے اس کا ماحول بن رہا ہے۔ کرونا کے بارے میں جناب اب پھر الزام تراشی کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور چین اور اسرائیل کے درمیان کچھ روابط ہوئے ہیں، اور چین اور اسرائیل کے درمیان تجارتی روابط بھی ہوئے ہیں، اور کرونا کے بارے میں بھی کہ کرونا سے کیسے نمٹا جائے، یہ 2 چیزیں ہوئی ہیں۔ اور چین اور اسرائیل کے درمیان یہ میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ غیر معمولی طور پہ رابطے ہوئے ہیں، اور دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے اور روابط کو جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ یہ چیز کھٹک گئی ہے امریکہ سرکار کو، اور اس کے بعد پومپیو امریکی وزیر خارجہ جو ہیں وہ فوراً پہنچے ہیں اسرائیل، اور اسرائیل کے وزیر اعظم سے انہوں نے ملاقات کی، اور انہوں نے اسرائیل سے کہا ہے کہ جناب آپ کے جو چین کے ساتھ تجارتی روابط اور پیار کی جو پنگیں بڑھائی جا رہی ہیں اس پہ ہمیں سخت تشویش ہے، اور چونکہ آپ ہمارے الائز ہیں، اور چین، امریکہ اور اسرائیل آپ کو پتہ ہے عالمی سیاست میں بہت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خاص طور پہ مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں، عرب کنٹریز کو دیکھ لیں، پھر ادھر پیلسٹین کا ایشو ہے، وہ سارے معاملات میں، اور امریکہ اور اسرائیل الائز تصور کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہے کہ جناب تل ابیب اور واشنگٹن یکجان 2 قالب ہیں، اور ان کے درمیان میں سے ہوا بھی نہیں گزرتی۔ اور لیکن یہ پوسٹ کرونا یعنی کرونا کے دوران جو سچویشن ہوئی اس میں اسرائیل نے اپریشیٹ کیا کہ جناب جو کرونا سے جیسے چائنا نے نپٹا ہے وہ بہت رول ماڈل کے طور پہ سامنے آئے ہیں، اور ان کی جو جس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا ہے، جبکہ دوسری جانب امریکہ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ اور اس کی جو معیشت کی جو صورتحال ہے میں آپ کو ایک بتا دوں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ میدان میں اترے ہیں اور انہوں نے جو گفتگو کی وائٹ ہاؤس میں گزشتہ روز، وہ بہت ہی تشویشناک تھی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ڈپریشن بھی بہت ہے، فرسٹریشن بھی بہت ہے، اور ظاہر ہے سپر پاور امریکہ ہے اور اس کو ایک ہی چیلنج ہے، اور وہ ہے چائنا۔ اور چائنا پوسٹ کرونا صورتحال میں جو چائنا ہے وہ اپنی جگہ بنانے میں اب تک اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور وہ سپیس زیادہ سے زیادہ سپیس لے رہا ہے امریکہ کی نسبت، اور ساری دنیا اس کو دیکھ بھی رہی ہے۔ اور یہ اسرائیل اور چائنا کا آپس میں رابطہ ہونا اور تجارتی سرگرمیوں میں اور تجارتی روابط بڑھانا، یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے امریکہ کے لیے۔ اسی لیے
امریکی وزیر خارجہ فوراً پہنچے ہیں اور انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ تو جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل جو وائٹ ہاؤس میں جو گفتگو کی وہ میں آپ کو اس کے چیدہ نکات بتا دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ ہماری جو اکانومی کی سچویشن ہے وہ انتہائی گھمبیر ہو گئی ہے۔ ایک اعداد و شمار جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امریکی محکمہ تجارت کے مطابق جی اپریل میں ریٹیل سیلز 16.4% تک کم ہوئی اور سب سے زیادہ گلی محلوں کی دکانوں میں 78% اور الیکٹرانکس اور اپلائنسز 60%، فرنیچر مارکیٹ 58% دھچکا لگا ہے۔ اور کرونا وائرس کے باعث اپریل میں صنعتی پیداوار 11.2% اس پیداوار کو نقصان ہوا۔ اور جبکہ دوسرا جو بڑا ملک یورپ کا جو ہب ہے جرمنی، وہاں میں بھی انتہا کی کساد بازاری۔ اور بے روزگاری کا عالم یہ ہے کہ جناب امریکہ میں جی اب تک 86,000 تو افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 65 لاکھ کے قریب 3.65 کروڑ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور ہر ہفتے لاکھوں شہری بے روزگاری الاؤنس کی درخواستیں دے رہے ہیں۔ تو عالمی معیشت کو اب تک 8.8 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے جناب۔ وبا کی وجہ سے بے روزگار ہونے والے افراد کی تعداد 15 کروڑ 80 لاکھ سے لے کر 24 کروڑ 20 لاکھ کے درمیان ہو سکتی ہے، اور ان میں سے 70% کا تعلق جناب ایشیا اور بحر الکاہل کے خطے سے ہوگا۔ یہ بات بتائی گئی ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں۔ اور اس وقت چائنا بھی امریکہ اور جرمن یہ دو نمبر 1 اور نمبر 2 ملک ہیں جن کی اکانومی ہٹ ہوئی ہے بہت زیادہ۔ تو یہ سچویشن کو دیکھا جائے، اس کے بعد ایک اور پھر امریکہ نے جناب واضح طور پہ چائنا نے اب تک جتنے بھی الزامات لگائے ہیں، ایک اور انہوں نے ایک لگا دی ہے جناب خبر، آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اب تازہ ترین کیا ہے، کیونکہ اب اگلی جو دوڑ ہے وہ ہے کہ ویکسین کون پہلے تیار کرتا ہے۔ جو ویکسین پہلے تیار کرے گا وہ ہیرو قرار پائے گا اور وہ منڈی پوری دنیا اس کی طرف دیکھے گی۔ اس میں جناب اب امریکہ نے جو لیٹسٹ ہے، امریکہ کے خفیہ اداروں نے جی FBI نے اور دیگر جو سائبر کرائمز کو دیکھتے ہیں، انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ جو چائنیز ہیکرز ہیں وہ معلومات چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو امریکہ جو ہے ویکسین تیار کر رہا ہے، اور اس میں یہ 2 امریکن جو ہیں نیوز پیپرز انہوں نے یہ کلیم کیا ہے، اور اس میں امریکہ میں اس وقت وائرس کا ویکسین تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ چیزیں پتہ ہے۔ تو FBI کی رپورٹ اور سائبر کرائمز ونگ کی رپورٹ یہ ہے کہ یہ چائنا اس طرح کے کام کر رہا ہے تاکہ معلومات چوری کی جائیں۔ چائنا نے اس کو مکمل طور پہ ریجیکٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہم اس سے زیادہ آگے نکل چکے ہیں، کیونکہ ہم تب چوری کریں یا اس طرح کی حرکت کریں کہ اگر ہمارے پاس یہ ایبیلٹی نہ ہو۔ ہم ویکسین کی تیاری کے بہت قریب ہیں، بلکہ انہوں نے تو پاکستان کے ساتھ MOU بھی سائن کیا ہوا ہے، اور پاکستان میں ان کی تیار کی ہوئی ویکسین پاکستان میں انسانوں کو آزمائی جانی ہے۔ تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی تک ہم نے ظاہر نہ کیا ہو پاکستان اور چائنا نے، اور وہ تجربے بھی شروع ہو چکے ہوں، کیونکہ MOU سائن ہو چکا تھا اور اس میں پاکستان اس پہ ایگری کر گیا تھا۔ تو اس لیے یہ اگر دیکھا جائے تو واقعتاً یہ بات درست معلوم ہوتی نہیں ہے۔ یہ وہی ہے کہ ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ جو چیز چل رہی ہے، پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ یہ استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ چائنا کو انڈر پریشر رکھا جائے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اب تک امریکہ کو اس طریقے سے اپنی سپورٹ میں دیگر ملکوں کی حمایت حاصل نہیں ہو سکی جو وہ چائنا پہ الزام لگا رہا ہے۔ ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی جو بار بار چائنا پہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب یہ چائنیز وائرس ہے، یہ لیب میں تیار ہوا ہے، یہ مین میڈ ہے، پومپیو بھی کہہ رہے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں، اس میں ود ان امریکہ بھی اس کو پذیرائی نہیں مل رہی، اور اس لیے نہیں مل رہی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ایجنڈا زیادہ لگتا ہے،
یا تو ثبوت پیش کریں، امریکن میڈیا کہہ رہا ہے، اور اگر ثبوت نہیں ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس تو پھر اس طرح کی گفتگو کرنی نہیں چاہیے جو کہ جگ ہنسائی کا سبب بنے۔ یہ عالمی سیاست کا منظرنامہ۔ پھر آگے ایک اور بتاتا ہوں کہ ایران کے ساتھ بھی اب دوبارہ سلسلہ شروع ہو گیا جی امریکہ کا۔ اب امریکہ ایران کے ساتھ بھی کوئی پھڈا لینے کے موڈ میں ہے، اور گرفت اس کی کمزور ہوئی ہے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ عالمی سیاست میں امریکہ کی گرفت فی الوقت ڈھیلی پڑی ہے، اور چائنا جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں آ گیا ہے۔ اب امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ایران پر جو دفاعی پابندیاں ہیں اور دیگر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں اقتصادی بھی، ان میں توسیع کی جائے، اور سلامتی کونسل میں ابھی تک اس کو یہ پذیرائی فی الحال نہیں مل رہی، کیونکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی یہ بات کہہ چکے ہیں، اور WHO بھی کہہ چکا ہے کہ اس وقت عالمی تنازعات کو پس پشت ڈال دیا جائے، جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں ان کو پس پشت ڈالیں۔ یمن کی مثال دی انہوں نے، افغانستان کی مثال دی، اور شام کی مثال دی۔ یہ تنازعات جو ہیں ان کو انہوں نے کہا پیچھے چھوڑیں۔ تو اس حوالے سے جو ریزولوشن ہے اس میں جو ڈرافٹ تیار ہوا پڑا ہے، جس پہ سب ممالک اتفاق کر چکے ہیں سوائے امریکہ کے۔ فرانس اور تیونس نے یہ پیش کرنا تھا، اور یہ ڈرافٹ فائنل ہو چکا ہے۔ تمام ممالک جن کے پاس ویٹو پاور ہے ان میں سے 4 ممالک ایک سائڈ پہ ہیں۔ فرانس نے تو تیار کیا ہی ہے، فرانس تو خود موور ہے اس ریزولوشن کا ہوگا، اور چائنا اس کو سپورٹ کر رہا ہے، رشیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے، برطانیہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، صرف امریکہ سپورٹ نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک سلامتی کونسل میں آ نہیں سکی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت لڑائیاں روک دیں۔ لیکن یہی چیز اس کو سپورٹ نہیں مل رہی ایران کے معاملے میں بھی، جس پہ انہوں نے دھمکی دی ہے امریکہ نے جناب کہ اگر سلامتی کونسل نے یہ کام نہ کیا، ایران پر پابندیوں کی توسیع نہ کی، تو پھر امریکہ یہ کام خود کرے گا۔ تو یہ لڑائی جو ہے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک اور اچھی خبر میں آپ کو دے دوں کہ یہ تو آگے ایک اور میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو دوں گا کہ امریکنز کے انٹلیکچوئلز کیا سوچ رہے ہیں، امریکنز میڈیا کیا سوچ رہا ہے، جو پالیسی میکرز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ مستقبل پوسٹ کرونا جو سچویشن ہے وہ کیسی ہوگی، اور امریکہ کے لیے کیا کیا خطرات ہیں، اور خاص طور پہ چین سے۔ یہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ایک آدھ ویڈیو میں دوں گا، لیکن ایک خبر بہت آپ سے شیئر کر لوں جاتے جاتے۔ دیامیر بھاشا ڈیم یہ جناب ہو چکا ہے، آپ کو پتہ ہے پہلے تو متنازع قرار دینے کی کوشش کی انڈیا نے، پھر انڈیا نے یہ کوشش کی کہ اس کو کوئی عالمی مالیاتی ادارہ جو ہے وہ اس کو فنڈنگ نہ کرے، وہ کوشش ناکام ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا گلگت بلتستان، وہ گلگت بلتستان باقاعدہ طور پہ ہمارا اس وقت عملاً ہمارا حصہ ہے پاکستان کا، کیونکہ جیسے وزیر اعلیٰ سندھ میں ہے، بلوچستان میں ہے، KPK میں ہے، پنجاب میں، اسی طرح وزیر اعلیٰ اب گلگت بلتستان میں ہوتے ہیں، اسی طرح گورنر گلگت بلتستان ہے۔ تو مزید سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آ چکا ہے، جس کے مطابق پاکستان کو، وفاق پاکستان کو کہا گیا کہ جناب وفاقی حکومت کو کہا گیا کہ وہاں پہ اگلے عام انتخابات کا بندوبست کیا جائے، انتظامات کیے جائیں۔ وہ ایک تصدیق ہو چکی ہے۔ اس پہ انڈیا کافی سیخ پا ہے، اس کے سارے مطالبات اور اس کی ساری چیخ و پکار جو ہے وہ سنی نہیں جا رہی کسی انٹرنیشنل فورم پہ۔ ایک تو وہ اس کو شکست، دوسرا دیامیر بھاشا ڈیم میں بھی اس نے کوشش کی تھی، مختلف ورلڈ بینک میں گیا تھا کہ جناب یہ اس پروجیکٹ کو آپ اپروو نہ کریں، وہ ریجیکٹ ہوئی، اور اب دیامیر بھاشا ڈیم الحمدللہ اس کا کانٹریکٹ ایوارڈ ہو چکا ہے، اور پاک ایک چائنیز کمپنی ہے اور ایک ہے جناب FWO فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن پاکستان کا ادارہ ہے، دونوں نے یہ جوائنٹ وینچر سے یہ ڈیم بنانا ہے۔ اس پہ بھی جو چیخ و پکار تھی اس کی ریجیکٹ ہو گئی، اور چائنا پہ ایک اعتراض کیا تھا انڈیا نے، چائنیز گورنمنٹ نے جی اس کا اعتراض بالکل ایسا ریجیکٹ کیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نہ صرف انہوں نے یہ ریجیکٹ کر دیا، بلکہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ
انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر پہ بھی ہمارا موقف بالکل واضح ہے، اور دیامیر بھاشا ڈیم کے منصوبے کو انہوں نے کہا جی یہ تو ہے معاشی ترقی کا ایک اس ریجن کے لیے ایک پروجیکٹ ہے، اور ہم اس پہ گامزن ہیں، اور پاکستان جو ہے ہمارا ایک آزمودہ دوست ہے۔ اور نہ صرف انہوں نے بلکہ اس سے بڑھ کر انہوں نے کہہ دیا، چین کے ترجمان نے، انہوں نے کہا کہ کرونا میں بھی جو پاکستان نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا، اور جس طریقے سے اب اس وقت پاکستان اور چائنا کی جو کولیشن چل رہی ہے اور آپس میں جو سپورٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، وہ مثالی ہے، اور اس لیے نہ صرف کشمیر پہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں بلکہ پاکستان کی معاشی ترقی میں بھی ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، اور دیامیر بھاشا ڈیم جو ہے یہ بھی معاشی ترقی کا ایک پروجیکٹ ہے، اور اس کو ہم کریں گے، مکمل کریں گے، اور اس پہ انڈیا کے اعتراضات مسترد کر دیے اور ان کو شٹ اپ کال دی ہے۔